ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. Indeed, Allah holds the heavens and the earth lest they cease. اللہ نے heavens اور earth کو hold کیا ہوا ہے سیمنٹ کی طرح. یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں چھوڑ دے گا, اب وہ کس کے تھرو ہولڈ کیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کی کریشن. وہ ڈارک میٹر ہے, وہ ڈارک انرجی ہے, وہ گریویٹی ہے, جو بھی ہے, یہ تو انسانوں نے نام دیے ہیں نا. اللہ تعالیٰ از دا ون ہو از رننگ دس شو. یہ سارا کا سارا جو کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رن کر رہا ہے. اینڈ اف دے شوڈ سیز وَلَئِنْ زَالْتَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ. And if they should seize, اور اگر وہ سیز ہو گئے, no one could hold them in place after him. تو کوئی بھی انہیں نہیں ہولڈ کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. یہ اللہ کی پاور ہے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Indeed, اللہ بہت حلیم ہے, فاربیئرنگ ہے, غفور ہے, بار بار معاف کرنے والا. یعنی تم اللہ کی پاور کو کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو, جبکہ اگر تم امیجن کرو یونیورس کی کریشن کو دیکھتے ہوئے کہ ان کو ہولڈ کون کیے ہوئے, یہ ساری چیزوں کو رن کون کر رہا ہے, اللہ کر رہا ہے, تو تم کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو اللہ. اور تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں معاف کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری حاجتیں پورے کرنے پہ قادر نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے پرابلم سالو کرنے پہ قادر نہیں. یہ ہے, یہ مثالیں دینے کا یہ ہے تفسیر. یہ ناؤ دس از تفسیر کہ یہ آیات بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کو ریکگنائز کرو, اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو, اور اپنے خالق کے پاس جاؤ, اس سورس کے پاس جاؤ جو حلیم ہے, یعنی کہ ایکسٹریملی فاربیئرنگ ہے. اللہ بہت صابر ہے. لوگ نعوذ باللہ اللہ کو ڈینائی بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ نعوذ باللہ گالیاں بھی دیتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں, یعنی کسی بھی سویلائزیشن, کسی بھی کلچر میں. لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے, اللہ فاربیئرنگ ہے, اللہ فارگیونگ ہے, اللہ نہیں پکڑتا انہیں, اللہ سب کو رزق بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو پکڑنے لگ جائے, نعوذ باللہ کوئی ایگوئسٹک گاڈ ہو نعوذ باللہ, تو وہ فوراً پکڑ لے ایک بندے کو کہ اس نے جو ہے میرے خلاف بات کیسے کی. ایک ڈکٹیٹر ہے, وہ فوراً پکڑ لے گا, کہے گا کہ اس نے میرے خلاف بات کی ہے, اس کو میں فوراً پکڑوں گا. لیکن اللہ چانسز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ڈیوائن وزڈم کے مطابق دنیا کو رن کر رہا ہے. اینڈ اگین وی آر مینی ٹائمز انیبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, بیکاز ہمارا ایکسپیرینس وہ نہیں ہے, بہت سی چیزیں ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. سو دین سورہ یاسین کی ایک آیات میرے ذہن میں آتی ہے, لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. It is not allowable for the sun to reach the moon, nor does the night overtake the day, but each in an orbit is swimming. یہ کب آئی آیا؟ 1500 سال پہلے تقریباً, جب ماڈرن فزکس ابھی وجود میں بھی نہیں آئی تھی, جب ابھی گیلیلیو نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ارتھ اسفیریکل ہے, جب یہ کنسیپٹ تھا کہ ارتھ فلیٹ ہے, کیونکہ بائبل میں ہے ارتھ فلیٹ ہے, اور جب یہ کنسیپٹ آیا ہی نہیں تھا کہ اسپیس کی نیچر کیا ہے. یہ تو آئنسٹائن نے سب سے پہلے کہا تھا نا کہ اسپیس از لائک اے سی. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیوں اتنی بڑی تھیوری ہے فزکس میں؟ کیونکہ آئنسٹائن نے فرسٹ ٹائم یہ امیجن کیا تھا کہ اسپیس ہے کیا چیز, اور اس نے اسپیس ٹائم کی بات کی تھی, اور اس نے مثال دی کہ اسپیس جو ہے یہ پانی کی طرح ہے, اور اس میں ہیونلی باڈیز جو ہیں یہ سوئم کرتی ہیں. اب یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ یسبحون. یسبحون کا مطلب ہے سوئمنگ. اب یہ نعوذ باللہ اگر قرآن مجید کسی انسان نے لکھا ہے تو اتنی زیادہ پریسیجن کیسے عربک میں آ گئی؟ عربک کا یہ ورڈ یسبحون یہاں کیسے استعمال ہو گیا؟ اس بندے کو نعوذ باللہ اگر اس نے قرآن لکھا ہے, اس کو یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ ہیونلی باڈی سوئم کر رہی؟ تب تو یہ کانسیپٹ ہی دور تک نہیں تھا. اور سوئمنگ کا ذہن میں کیسے آ گیا؟ ڈیزرٹ میں تو پانی ہوتا ہی نہیں, سائیکولوجیکلی اسپیکنگ سوئمنگ تو آنا ہی نہیں چاہیے اس کے ذہن میں, کیونکہ قرآن تو ڈیزرٹ میں نازل ہوا ہے, قرآن تو عرب ورلڈ میں نازل ہوا ہے. سوچیں کہ ڈیزرٹ کا بندہ, خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے نعوذ باللہ, اگر قرآن انسان نے لکھا ہے تو ڈیزرٹ میں رہنے والا بندہ یہ لکھے گا کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. اس کے تو دور دور تک پانی کا جو ہے وہ مائنڈ ہی نہیں, اس نے تو پانی دیکھا ہی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر لیونگ بینگ کو پانی سے کریٹ کیا, اور پھر اللہ کہتا ہے ہز تھرون واز آن واٹر. ہر جگہ پانی کی بات ہو رہی ہے, اور یہاں پہ ہیونلی باڈیز کے لیے ورڈ جو ہے وہ یسبحون استعمال ہو رہا ہے. تھوڑا سا تو ہم غور کریں. یہی وہ الزام لگاتے ہیں نا, میں جب بھی کوئی میرے پاس بندہ آتا ہے اس سے میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ دیکھو کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا تھا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے, بنیادی سوال ہے مسلمان کے لیے. چھوڑو اسکیپٹسزم کو, صرف اس بات کا جواب دے دو, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تھے نا, امپیریکل ایویڈنس ان کا تو ہے نا, ان کی قبر تو موجود ہے نا, کیا وہ جھوٹ بولا ہے نعوذ باللہ انہوں نے؟ کیا انہوں نے ہمیں خالق کے بارے میں یہ ساری باتیں جو بتائی ہیں یہ کس لیے؟ اسکیپٹک کہیں گے کہ نہیں جی کسی پولیٹیکل موٹیو کے لیے بتائی ہیں, تو ہم سیرہ کھولتے آئے ہمارے سے بات کریں کیا پولیٹیکل موٹیو تھا ان کا, وہ کون سی محفلیں تھی جہاں پہ بیٹھ کے وہ قرآن لکھ رہے تھے نعوذ باللہ. اس لیے یہ ایروگنس ہے. تو یہ جو زبردست میں نے آپ کو آیا سنائی, وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, کہ وہ سب کے سب فلک میں اپنے اپنے آربٹس میں ہیونز میں سوئم کر رہے ہیں. اور اس سوئمنگ کی وجہ سے, لٹرلی یہ سوئمنگ ہے, اس کی وجہ سے گریویٹیشنل ویوز پیدا ہوتی ہیں, جو کہ ابھی 21ویں صدی کی ایجاد ہے. گریویٹیشنل ویوز ابھی جا کے دریافت ہوئی ہیں, گریویٹیشنل ویوز, اور اس پہ نوبل پرائز جیتا ہے ہم لوگوں نے. گریویٹیشنل ویوز کیوں بنتی ہیں؟ کیونکہ جس طرح ایک پانی میں ایک چیز جب بھاری سی چیز رکھی جاتی ہے, پانی ڈسپلیس ہوتا ہے, اس کی ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے ویوز بنتی ہیں. تو یہ اسی طرح گریویٹیشنل ویوز بنتی ہیں جب ایک میسو ہیونلی باڈی اسپیس میں پلیس کی جاتی ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لٹرلی اسپیس واٹر ہے, آپ کو یہ نہ سمجھے میں نے یہ کہہ دی, کیفیت ایسی ہے. یہ آئنسٹائن نے بیان کیا تھا کہ اسپیس از لائک واٹر, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں سوئم کر رہی ہے ساری کی ساری چیز. تو دیکھیں قرآن پہ جب ہم تدبر کریں گے, غور کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائنس پہ جب ہم تدبر کریں گے, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان, ایک عقل رکھنے والا انسان, وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ یہ سب بائی چانس ہے, یہ سب کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن نہیں ہے, بلکہ سب کے پیچھے جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں جو ان کا پرسپیکٹیو ہے کہ ایوولوشن کا ایک جو ایبسرڈ سا پرسپیکٹیو ہے. آلدو ایوولوشن کی پھر کبھی بات کریں گے کہ مسلم اسکالرز بہت سے کہتے ہیں کہ یس اینیملز اور پلانٹس میں ایوولوشن کے ہو سکتا ہے چانسز ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس کو کروانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہمارا پوائنٹ ہے کہ وی ہیو اے کریٹر. بہت خوبصورت پیسج میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں, اور یہ جو لوگ عقل رکھنے والے ہیں, جن کے دل نرم ہیں, دے ول بی ایبل ٹو سے کہ یس, یہ پیسج اللہ نے اس میں چند سوالات انسانوں سے پوچھے. ہم اس پیسج کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب کیا ہیں. چیپٹر 56 الواقعہ ورس 57, نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, کیوں اعتبار نہیں کرتے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, وی ہیو کریٹڈ یو, سو وائی ڈو یو ناٹ بلیو, کیوں اعتبار نہیں کرتے, کیوں بلیو نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون, افرأیتم ما تمنون, ہیو یو ناٹ سین دیٹ وچ یو ایمٹ, کیا نہیں دیکھتے اس چیز کو جو تم ایمٹ کرتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, از اٹ یو ہو کریٹس اٹ اور آر وی دا کریٹر؟ یا سپرم کی بات ہو رہی, جو تم ایمٹ کرتے ہو, جس سے تمہاری ریس آگے بڑھتی ہے, جس سے تمہیں اولاد ملتی ہے, یہ تم نے بنایا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا؟ کیسے بن جاتا ہے؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین, وی ہیو ڈکریڈ ڈیتھ امنگ یو اینڈ وی آر ناٹ ٹو بی آؤٹ ڈن. اگر ڈیتھ کو روک سکتے ہو تو روک کے دکھا دو, اگر امورٹیلٹی ریچ کر سکتے ہو تو ریچ کر کے دکھا دو. ڈیتھ ہم نے کریٹ کی ہے, تم سب کو ڈیتھ آئے گی, اور یو کین ناٹ آؤٹ ڈو اس, تم ہمیں آؤٹ ڈو نہیں کر سکتے. الا نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون, in that we will change your likenesses and produce you in that form which you do not know. اور ڈیتھ دینے کے بعد ہم تمہیں ریپروڈیوس کریں گے ان فارم میں کہ تم نہیں جانتے, اور کیسی کیسی فارمز میں اللہ اٹھائے گا, کائنات کی کیا فارم ہوگی اس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاءَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, have you already known the first creation, so will you not remember. تم نے پہلی کریشن دیکھی ہوئی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ لوتھڑے سے, کلاٹ سے انسان بنا دیتا ہے, تو تم یہ چیلنج کر رہے ہو کہ جب ہم مٹی میں چلے جائیں گے دوبارہ نہیں بنا سکتے. جو ہستی پہلے بنا سکتی ہے وہ دوبارہ نہیں کھڑا کر سکتا, وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا, جبکہ تمہیں پہلی کریشن کا پتہ ہے. اور اللہ نے پہلی کریشن قرآن میں بتائی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بنایا, وداؤٹ اینی تھنگ. آدم علیہ السلام کا تو کوئی باپ نہیں تھا, اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا, اور بہت سی چیزیں اللہ نے کن کے کلمے سے بنائی, کن فیکون. تو جب تمہیں پتہ ہے, تم نے وٹنس کیا, وٹنس سے یہاں پہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کا شاہد ہے, تو پھر تم کیوں بلیو نہیں کر رہے کہ ہم دوبارہ تمہیں بنا دیں گے؟ افرأیتم ما تحرثون اینڈ ہیو یو سین دیٹ سیڈ وچ یو سو, اس بیج پہ کبھی غور کیا جس کو تم بوتے ہو؟ آج سوچیں ہمارے پاس سارے یہ جو سپر مارٹ میں چیزیں آ رہی, دانے شالے, یہ کراپس کہاں سے آ رہے؟ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.